السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیسن میں ہم نے رذائل اخلاق کے حوالے سے ڈسکس کی تھی۔ آج ہم تیسرا چیپٹر شروع کرنے لگے ہیں، باب صوم، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک کے حوالے سے کہ آپ کا اسوہ کیسا تھا، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر نجات کے لیے، فلاح کے لیے آپ کے اسوہ کو ایک معیار ٹھہرایا ہے مسلمانوں کے لیے، جیسا کہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو اس کے اہم ہینڈس ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے رحمتاً للعالمین، کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، کیونکہ عالم کہتے ہیں کائنات جہان کو، عالمین جمع ہے تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں آپ۔ سورہ انبیاء کی آیہ نمبر 107 میں ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کی زندگی پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہدایت بھی ہے۔ آپ کے رحمت ہونے کے ناطے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی رحمت سے مستفیض ہو رہا ہے، آپ کا فیض ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کی امت کے اوپر شفقت اور رحمت، اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو سورہ توبہ کی آیہ نمبر 128 میں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہارے پاس رسول آیا جو تم میں سے ہی ہے، عزیز علیکم، اور عزیز علیہ ما عنتم، عزیز بڑا ہی گراں گزرتا ہے علیہ اس کے اوپر، ما عنتم جب تم مشقت میں پڑتے ہو، یعنی تمہارا مشقت میں پڑنا اس کو گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، اور وہ تمہارے بھلائی کے لیے بڑا ہی حریص ہے، علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے اوپر وہ نہایت شفقت کرنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی یہاں پہ امت کے اوپر قرآن نے 4 صفات بیان کی، کہ ایک تو امت کو مشقت اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، یہ تکلیف میں پڑنا امت کا، یہ آپ کے اوپر گراں گزرتا ہے، باری گزرتا ہے، آپ کو شاق لگتا ہے کہ میری امت کسی مصیبت میں پھنسے۔ دوسری چیز یہ بیان کی کہ حریص علیکم، امت کے لیے جو خیر ہے یا جو بھلائی ہے اس کے لیے بڑے ہی حریص ہیں، بہت زیادہ خواہش مند ہیں کہ میری امت اس کو خیر کثیر حاصل ہو۔ تیسری چیز بیان کی کہ بالمؤمنین رؤوف، رؤوف کہتے ہیں شفقت کرنے والا، جیسے ماں بچے کے اوپر شفیق ہوتی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام یہ مومنوں کے اوپر شفیق بھی ہیں۔ قرآن نے مختلف مقامات پہ اس کی اور بھی وضاحت کی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، شفقت والے پہلو کے لحاظ سے، اور رحیم مہربان ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب کوئی مقروض اصحاب یعنی صحابہ اپنا قرض اپنے پاس نہ ہوتا تو حضور ان کا قرضہ ادا فرماتے، اور بعض اوقات خطبہ اور نماز یہ بھی مختصر کر دیتے کہ امت کہیں پریشان نہ ہو، کسی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے
بیان فرماتی ہیں کہ اپنے پسندیدہ عمل کو بھی اس لیے ترک فرما دیتے کہ کہیں وہ عمل امت پر فرض کی حیثیت سے عائد نہ ہو جائے۔ مثلا نماز تراویح صرف 3 دن مسجد میں ادا فرمائی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح امت کو عبادات اور معاملات میں دشواری سے بچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر فکر کی۔ مسواک کے بارے میں فرمایا، اگر لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر امت کو دشواری نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی فرض قرار دیتا۔ تو بہت ساری مثالیں ہیں آپ کی زندگی مبارک کی کہ امت کے اوپر رحمت اور امت کے اوپر شفقت وہ پڑھی ہیں سیرت کی کتابیں اس سے۔ تو کافروں کے اوپر بھی آیا رحمت ہے یا نہیں، کیونکہ امت کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ جس نے حضور کی پکار کے اوپر لبیک کہا اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ امت اجابت ہو گئی ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ امت دعوت میں آتے ہیں، یعنی ان کو دعوت تو دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اسلام کو قبول کریں۔ تو کیا کافروں کے اوپر بھی رحمت ہے؟ تو ہاں یقیناً، کیونکہ پچھلی امتیں جب نافرمانی کرتی تھیں، گناہوں کے سبب مختلف عذابوں میں مبتلا ہوتی تھیں۔ کسی قوم کی صورت مسخ کر دی گئی، کسی پر طوفان کا عذاب آیا، کسی کی بستی کو الٹ دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی وجود کی برکت سے کفار مکہ باوجود اپنی سرکشی کے دنیا میں عذاب عظیم سے محفوظ رہے، اور اللہ نے یہ وعدہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان کو عذاب دے جب آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ کی وجود کی برکت سے کافروں کے اوپر سے بھی عذاب اٹھ گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مشرکین مکہ کے لیے بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا نہیں، بلکہ میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو فیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ واپسی پر انہوں نے عرض کیا، قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو دائرہ اسلام میں لا۔ غزوہ احد کے مبارک پر دندان مبارک شہید ہو گیا، آپ کا چہرہ اقدس خون سے تر تھا، مگر مخالفین اسلام کے لیے آپ کے زبان اقدس پر دعائیہ الفاظ جاری تھے۔ اسی طرح سفر طائف میں جب آپ کو پتھر وغیرہ مارے گئے تو آپ اس حال میں بھی آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ تو اس طرح کافروں کے پر بھی آپ کی رحمت عام ہے۔ اس کے بعد ہے عورتوں کے اوپر شفقت۔ اسلام سے قبل معاشرے میں اگر کوئی انتہا درجے کا ظلم و ستم کا شکار جو فرد تھا، وہ اگر کوئی تھا تو وہ عورت تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزت و احترام بخشا اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا، ان کو ماں، بیٹی اور بیوی تینوں حیثیتوں سے عزت عطا کی۔ آپ نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو زندہ درگور کرنے والی جو رسم تھی عربوں کے ہاں، آپ نے اس کبھی رسم کو ختم کرایا، لڑکیوں کو گھر کی زینت اور گھر والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا۔ یتیموں کا والی، غریبوں اور یتیموں کے لیے آپ کی ذات گرامی سراپا رحمت تھی۔ اس سے پہلے یہ پسے ہوئے طبقات تھے، یتیم اور بیوہ، ان کا کوئی والی نہ تھا، لیکن آپ نے یتیموں کی نگہداشت کی فضیلت بیان کی، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا بہشت میں یوں ساتھ ہوں گے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ جس دن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے، رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اسماء جعفر کے بچوں کو بلاؤ۔ میں نے بچوں کو خدمت اقدس میں حاضر کیا تو آپ نے انہیں سینے سے لگایا اور رو پڑے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، شاید آپ کو جعفر کی طرف سے کچھ خبر آئی۔ آپ نے فرمایا، وہ آج شہید ہو گئے۔ غلاموں کا مولا،
اس دور میں غلاموں کے ساتھ بڑا ظالمانہ برتاؤ کیا جاتا تھا. حضور نے ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی. آپ نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارا ماتحت بنایا. تم جو کھاؤ ویسا ہی انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو. بچوں کے اوپر رحمت، بچوں سے نہایت شفقت فرماتے تھے. آپ کا گزر بچوں کے پاس سے ہوتا تو آپ انہیں سلام کرتے اور رک کر پیار کرتے. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی کو پیار کر رہے تھے کہ اقرا بن حابس تمیمی جو آپ کے پاس موجود تھے کہنے لگے میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے کبھی کسی کو یوں پیار نہیں کیا. آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حضور کی شان رحمت یہ تھی کہ آپ انسان جانوروں تک کے لیے باعث رحمت تھے. آپ نے ہمیشہ جانوروں سے بھی اچھے سلوک کی تاکید کی. اچھا، اس کے بعد اخوت ہے، مساوات، صبر و استقلال ہے. یہ ٹاپک انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کل بحث کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.